نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ ناظرین، سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور سب اتحادی جماعتیں اسی ایک نام پر متفق تھیں۔ جلیل عباس جیلانی کے گھر پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، مبارکبادیں مل رہی تھیں، مگر آخری وقت میں صورتحال بدل گئی۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض وزیر اعظم ہاؤس میں آمنے سامنے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے کہ اچانک وزیر اعظم کے پاس ایک پرچی آئی جس پر انوار الحق کاکڑ کا نام لکھا ہوا تھا، اور فخریہ طور پر خود کو فوج کا سیاستدان کہنے والے انوار الحق کاکڑ پاکستان کے نگران وزیر اعظم بن گئے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انوار الحق کاکڑ کون ہے، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا انہوں نے خود کو افغان شہری بتا کر برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کی تھی یا نہیں، انوار الحق کاکڑ پر کرپشن کے الزامات اور نیب کیسز کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے کیسے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ کروایا، ان کے خاندان میں کیا المناک واقعات ہوئے جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ صحافی تو جھولیاں اٹھا کر ان کی خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ایک اور نازک ترین دور میں پاکستان میں ایک انٹر ایکچوئل قسم کا نگران وزیر اعظم میسر آیا ہے جو اب شاید پاکستان کے حالات بدل کر رکھ دے گا۔ مگر اس تمام تر سیاسی منظرنامے میں سینئر سیاستدان اختر مینگل کا تبصرہ مجھے مناسب لگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ایسا وزیر اعظم نہ لائیں جو جمہوریت کا گورکن بن جائے۔ انوار الحق کاکڑ سے میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی سیاسی انجینئرنگ ایک سیاہ باب کا درجہ رکھتی ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ صوبہ بلوچستان سے ہوا تھا۔ 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو مری فارمولے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ پہلے 2.5 سال عبد المالک وزیر اعلیٰ بلوچستان رہیں گے اور پھر 2.5 سال کے بعد ثناء اللہ ظہری وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر پہلی بار انوار الحق کاکڑ ابھر کر آئے، لیکن جب جنرل فیض حمید کی سیاسی انجینئرنگ شروع ہوئی تو یہی انوار الحق تھے جنہوں نے پاکستان میں اس کا عملی آغاز کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت گرانے کا فیصلہ ہوا تو انوار الحق کاکڑ اس کے مرکزی کردار تھے۔ بطور سینئر صحافی جاوید چودھری کے نواز شریف کے خلاف اس ساری کارروائی کے لیے 3.5 ارب روپے کا بندوبست کیا گیا اور اس رقم کو بطور رشوت سیاستدانوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر سعید احمد اور انوار الحق کاکڑ نے مسلم لیگ نون کے ارکان صوبائی اسمبلی کو توڑا اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ بلوچستان میں انوار الحق کاکڑ ہی وہ شخص تھے جن کی سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں سیاسی جماعت مسلم لیگ نون میں درار ڈالی گئی، سیاستدانوں کو خریدا گیا اور پھر ان میں سے ایک نئی سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے جنم لیا، جسے سارا پاکستان باپ کے نام سے جانتا ہے۔ جب عمران خان کے سر سے جنرل باجوہ نے دست شفقت اٹھایا تو یہی باپ پارٹی تھی جو پہلی اتحادی جماعتوں میں سے تھی جس نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنے غیر فطری اتحاد کا خاتمہ کیا۔ ثناء اللہ ظہری گھر چلے گئے تو باپ پارٹی نے جام کمال کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنوایا اور پھر انوار الحق کاکڑ کو ان کی خدمات کے سلے میں وفاق میں لایا گیا۔ کوشش کی گئی کہ چیئرمین سینٹ بنائے جائیں، لیکن یہ کیوں صرف سینیٹر بن سکے اور پھر کیسے نگران وزیر اعظم بن گئے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نائب تحصیلدار احتشام الحق کاکڑ کے گھر 1971 کو قلعہ سیف اللہ کی تحصیل مسلم باغ کے علاقے کانتر زئی میں انوار الحق کاکڑ پیدا ہوئے۔ ان کی سکولنگ سر فرانسس ہائی اسکول کوئٹہ میں مکمل ہوئی، جہاں سے انہیں لائق طالب علم ہونے کی وجہ سے اسکالرشپ پر کیڈٹ کالج کوہاٹ میں داخلہ مل گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا تو ساتھ ہی بلوچوں سے اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے ہونہار بچوں کے لیے ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا، جس کے تحت لائق بچوں کو پاکستان کے دیگر شہروں کے بڑے تعلیمی اداروں میں وفاق کے خرچے پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ ابھی زیر تعلیم ہی تھے کہ جب ان کے والد 44 سال کی عمر میں کینسر سے وفات پا گئے۔ یہ ایک دکھی انسان ہیں کیونکہ ان کے قریبی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کی اکلوتی بہن کی شادی امریکہ میں ہوئی تھی اور وہ بھی کینسر سے وفات پا چکی ہیں۔ ان کا ایک بھانجا کرونا میں وفات پا گیا تھا، جبکہ ان کی بہن کا ایک اور بیٹا بھی وفات پا چکا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا ایک ہی بیٹا ہے مگر وہ ابھی چھوٹا ہے اور اسکول جاتا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کیڈٹ کالج کوہاٹ کے بعد BA پرائیویٹ کیا اور یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا۔ انوار الحق کاکڑ جو کہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے ہی اسکول یعنی کوئٹہ کے سر فرانسس اسکول سے بطور ٹیچر عملی زندگی کا آغاز کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئٹہ میں ہی ایک اپنی اکیڈمی بھی کھولی جن میں ان کے بقول ان کے کئی طالب علم سول سروسز میں بھی گئے۔ زندگی کے اس دور میں انوار الحق کاکڑ پر وہ دور بھی آیا جب یہ اپنے مستقبل کو لے کر بہت پریشان تھے اور کامیابی ان کو کوسوں دور نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران انہیں موقع ملا کہ یہ برطانیہ جا کر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کریں۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے وہاں پر غلط بیانی سے کام لیا اور جو کیس انہوں نے فائل کیا اس میں انہوں نے خود کو افغان شہری شو کروایا، لیکن پھر سرور خان کاکڑ نے انہیں ترغیب دی کہ یہ پاکستان واپس آئیں کیونکہ پاکستان میں اب ان کے لیے حالات موافق ہیں۔ انوار الحق کاکڑ اب لیفٹ کی پولیٹکس سے توبہ کر چکے تھے، یہ زندگی سے سبق سیکھ چکے تھے، لیکن 2006 میں انہوں نے اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز سرینا ہوٹل کوئٹہ سے ہونے والی ایک تقریب سے کیا، جہاں پر یہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے اور انہیں 2008 میں پارٹی کا ٹکٹ بھی دے دیا گیا۔ 2008 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے حلقہ NA 259 سے الیکشن لڑا، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے بلکہ ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ وہی انتخابات تھے جن میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جنرل پرویز مشرف کی حمایت یافتہ سیاسی جماعت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف سیاست سے باہر ہو گئے تھے اور یوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کا موقع ملا تھا۔ انوار الحق کاکڑ ان پاکستانی سیاست دانوں میں بھی شامل ہیں جنہیں 2008 سے آج تک کبھی عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے منتخب نہیں کیا۔ یہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکے اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سیاست دان بن کر رہ گئے۔ انوار الحق کاکڑ 2018 میں وفاق میں پہنچ چکے تھے۔ انہیں سینٹ سے بلوچستان کی جنرل نشست پر آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب کروایا گیا۔ ان کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے سمندر پار پاکستانیوں کا چیئرمین بنایا گیا۔ یہ کچھ عرصے تک بطور مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ بطور چیئرمین سینٹ سیاسی جرنیلوں کے دو خاص امیدوار تھے، صادق سنجرانی اور انوار الحق کاکڑ۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید نے اس معاملے میں صادق سنجرانی کو منتخب کیا۔ حبیب اکرم اور جاوید چودھری جیسے سینئر صحافی انوار الحق کاکڑ کی ایمانداری کے قصیدے پڑھنے میں مصروف ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگے اور نیب میں ان سے تفتیش بھی ہوتی رہی۔ انہوں نے وائس آف بلوچستان کے نام سے 2016 میں ایک NGO بنائی جس میں مبینہ طور پر ان کے پاس جو بھی چندہ آتا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ نیب نے 2021 میں ان کو نوٹس جاری کیا جس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنی NGO بلوچستان چیریٹی رجسٹریشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت رجسٹرڈ کروائے بغیر چلائی ہے۔ انوار الحق کاکڑ ہی نگران وزیر اعظم بنیں گے یہ شاید کسی سیاسی جماعت کو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ فیصلہ کافی پہلے ہو چکا تھا، اس لیے جولائی 2023 میں ان پر سے نیب کیسز کا خاتمہ ہو چکا تھا، یعنی اب ان کا نگران وزیر اعظم بننے کا راستہ کلیئر تھا، مگر ان کے وزیر اعظم بننے کی رداد بہت دلچسپ ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میاں نواز شریف کی شدید خواہش تھی کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنے۔ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی اپنے اپنے نمائندوں کے ساتھ موجود تھیں، مگر ساری اتحادی جماعتوں میں جلیل عباس جیلانی کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ مگر پھر اچانک صورتحال بدلی، اوپر سے حکم آ گیا اور نگران وزیر اعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ پاکستان بھر میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اب جب نگران وزیر اعظم براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے تو کیا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے؟ ریاست کی پالیسی تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، فی الحال تو صرف سکون لکھا ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔